بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گورنمنٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ بے شرمی کی انتہا کر دی ہے اور بڑی ڈٹھائی کے ساتھ اپنی اس بے شرمی کو ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے۔ یہ علی امین گنڈا پور صاحب عمران خان کے ریکارڈ توڑنے چلے ہیں، یہ سارا ایشو ہے، اس کے اوپر بات کروں گا۔ مگر اس سے پہلے میں گزارش کروں کہ جیسا کہ میں کئی بار ہی گزارش کر چکا ہوں اور میں نے بارہا اس بات کے بارے میں اپنے نجی محفلوں میں بڑی بڑی کہہ لوگا ہوں۔ ابھی 3-4 روز پہلے کی بات ہے، ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، وہاں پر بات ہو رہی تھی کہ جناب 9 مئی جڑی یہ پھل آ گئی ہے اور ابھی تک سزائیں نہیں ہو سکی۔ تو میں نے یہ گزارش کی تھی آپ لوگوں سے کہ جناب ایک سٹے ہے سپریم کورٹ کا، ایک قسم کا نا سٹے ہے، یعنی آپ نے سماعت جاری رکھنی ہے فوجی عدالتوں میں لیکن سزا نہیں سنانی، یعنی اناؤنس نہیں کرنا فیصلہ۔ تو اس حوالے سے چیزیں چونکہ ذرا چپ سادھی ہوئی ہے تو حالات یوں لگ رہے ہیں کہ جیسے گرفت کمزور پڑ گئی۔ خاص طور پہ 8 مئی کے واقعات کے بعد یہ بات کی جا رہی ہے، اور 8 مئی کہتا ہوں سر 8 فروری کے واقعات کے بعد کہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ جناب الیکشن کے رزلٹ آئے ہیں تو بھائن پھر اندر بھی تھرتھلی پا گئی۔ تو عمران تے پاپولر ہی بڑا ہے، تو عمران تے جناب بڑا کیا کہتے ہیں دل دا جانی ہے، تو عمران خان جو ہے وہ یہ ہے، تو عمران خان تے وہ ہے۔ سر جی میں کہتا ہوں جی عمران احمد خان نیازی ولد کرام اللہ خان نیازی حال مقیم وڈیالہ جیل قیدی نمبر 420 کے پیچھے 25 نہیں 26 کروڑ انسان کھڑا ہو جائے سر پاکستان کا۔ عمران خان پھر ہی باہر نہیں آئے گا۔ 9 مئی کے معاملات کے اوپر زیرو ٹالرنس، زیرو، یہ بات افورڈ ہی نہیں ہو سکتی کسی صورت بھی۔ اور یہی بات جو ہے یہ انصار عباسی صاحب نے ایک دفعہ پھر کی ہے، کسی اپنے دفاعی ذریعے سے بات کی ہے، لیکن اس میں دفاعی ذریعے ڈالنے کی ویسے ضرورت نہیں تھی۔ آلریڈی جو کور کمانڈر کانفرنس ہے وہ بھائی کھل ڈول کے اگلے کہتا کہ بھائی یہ نہیں چھڈا گے، جو مرضی کر گزرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں چھڈا گے، اور نہیں جو 9 مئی کے میں ملوث لوگ ہیں ان کی ساتھ روح رعایت نہیں ہوگی، اور نہیں ہونی چاہیے، کسی بھی صورت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اگر پاکستان جو ہے یا کوئی بھی ریاست جو ہے ایسے واقعات کے اوپر کمپرومائز کرنا شروع کر دے تو اس تو بعد پھر ریاست کدھر نہ رہی، پھر تو گل مک گئی۔ امریکہ بڑی سول لبرٹیز ہیں، وہاں پر بہت سے لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں کہ جناب امریکہ میں دیکھیں جی بڑے آزادی اظہار ہے، بالکل آزادی اظہار، لیکن کیپٹل ہل پہ حملہ کیا اسی طرح عمران خان کے پیروکاروں کی طرح، جس طرح عمران خان کے پیروکار گئے سن تے بھائی تسی دیکھ لو اگلے نہیں چھڈیا۔ 18 سال کی قید ہوئی ہے اس بندے کو، 18 سال کی قید ہوئی ہے جو وہاں پر سپیکر کی کرسی کے اوپر بیٹھا تھا۔ اور بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے، یہ جو خاص طور پہ یوتھیا بریگیڈ ہے، انہوں کا یہ خیال نہیں بلکہ یہ یقین کی حالت میں جا چکے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بس ٹرمپ نو آ لین دو، تسی اس سال تسی کڈ لین دو سن اکتوبر نومبر، پھر ویکھنا تھا نومبر کڈ لو، پھر تہن دس رہے ہیں کیوں یہ باتیں کر رہے ہیں۔ یہ باتیں یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ جناب یہ جو وہ ہیں اپنا ٹرمپ، الیکشن آ گیا نا صدارتی امریکہ کا، تو جو لوگ یہ کہتے پھرتے تھے نا کہ ہم کو غلام ہے، غلامی نامنظور، ایڈی ایڈی بڑی گڈیاں دے پیچھے سٹیکر بنا کے سکریناں لائیاں سن انہوں نے، وہ اب انتظار کر رہے ہیں کہ ان کا آقا وہاں سے جیت جائے تو پھر وہ یہاں پہ پاکستان کی حکومت کو آرڈر کرے کہ عمران خان کو چھاڑ دیو، تو جیل کا پھاٹک ٹوٹے گا تو عمران ہمارا چھوٹے گا، سین دے نعرے وجن۔ ٹھیک ہے، یہ ان کی کیا مطلب، ان دا کوئی پاسا ہی نہیں ہے، اے نہ کھبے پاسے دے نہ سجے پاسے دے نہ وچلے پاسے دے نے، یہ پتہ نہیں کی کون لوگ نے۔ لیکن بہرحال میں ان کو ایک بری خبر سنانے لگا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جو ٹرمپ صاحب ہیں وہ کیپٹل ہل والے کیس کے اندر فیڈرل کورٹ کے پاس گئے تھے کہ بھائی جی سانو نہ ذرا ڈیلے کر دیں آپ اس ہیرنگ کو، جو نیچے ہیرنگ چل رہی ہے وہی طریقہ کار اختیار کیا، سیم جو طریقہ کار عمران خان استعمال کرتا ہے کہ تھلیو جناب ہیرنگ رکوانے کے لیے سپریم کورٹ کے اپیلا کھڑکاندے جاؤ اور سٹے لیتے جاؤ، وہی طریقہ کار اختیار کیا، لیکن وہاں پر اس کو سٹے نہیں ملا ہوا۔ تو لہٰذا ذہنی طور پہ تیار رہے کہ ٹرمپ صاحب جو ہے نا وہ جیل جان ہی جان۔ یہ یعنی میں یوتھیوں کو کہہ رہا ہوں، امریکہ میں تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، وہاں پہ تو کوئی بوئے نہ لگ کے رونے نہیں لگا، کوئی باہر نکل کے مظاہرہ نہیں کرے گا، کوئی جو ہے وہ فون کر کے یہ نہیں کہے گی دوسری کو، کوئی انگریز خاتون ہے نہیں رافعہ ہوں کی بنے گا، ہائے رافعہ میں تو بڑی پریشان ہوں، ایسا دی گل کوئی نہیں کرے گا۔ قانون ہے سب کے لیے برابر ہے، جس نے توڑا پائن بھگتے گا، عدالت نے سزا دیتی، گل ختم ہو گئی۔
اس کے اوپر والی عدالت چھوڑ دے تب ہی گل ختم ہو گئی. لہٰذا جو یوتھیا بریگیڈ ہے نا ان کے لیے یہ بری خبر امریکہ کے والے سے. ایک بری خبر اور ہے اور وہ پاکستان میں رہتے ہوئے ہے, اور وہ یہ ہے کہ جناب جو ہے اپنا آرمی ایکٹ اس میں ترمیم ہونے جا رہی ہے, اور آرمی ایکٹ میں ترمیم ہوئے گی تو اس کے بعد 9 مئی کے واقعات میں ملوث وہ لوگ جو کہ یعنی جنہوں نے ڈائریکٹ ہاتھ نہیں پایا رہا لیکن بھائی نے انہوں نے کی بڑی خوفناک کاروائی ہوئی ہیں, ان کے اوپر ڈائریکٹ ہاتھ پڑے گا اور ان کو قرار واقعی سزا جو ہے وہ ملے گی. یہ ہونے جا رہا ہے. اصل میں انصار عباسی صاحب کی خبر یہ ہے, باقی تو انہوں نے پیڈنگ کی ہے اور بتایا کہ جناب میں نے پوچھا 9 مئی کے حوالے سے تو 9 مئی کے کوئی روح رعایت, انہوں نے کہا جی نہیں کوئی روح رعایت نہیں, یہ پوچھنے کی لوڑ ہی نہیں سی سرکار. یہ تو جو اعلامیہ آیا ہے کور کمانڈر کانفرنس کا اس کے اندر بڑا واضح لکھا ہے کہ نہیں چھڈا گے اور نہیں چھوڑنا چاہیے, کسی صورت نہیں چھوڑنا چاہیے. مذاق بنایا ہے کہ تہاڈا دل کیتا ہے تسی اٹھے ہو تو جا کے جناب حملہ کرتا ہے. یعنی یوتھیوں کی حالت یہ ہے کہ جو چیز ان کے حق میں ہو وہ دی بیسٹ ہے, جو ان کے خلاف جاری ہو وہ جناب دنیا کی بدترین چیز ہے, بدترین. مثال کے طور پہ جب سپریم کورٹ نے 2 سال پہلے, میرا خیال 2022 کی بات ہے, اپریل 2022 کی, جدو انہوں نے وہ کیتا نا اپنا اعلان کیتا کہ ہم جو ہے نا اسمبلی ڈیزالو کر رہے ہیں, تو آپ یاد کریں پھر اچانک سے سپریم کورٹ آف پاکستان شام کے ٹائم کھلی, اتوار کا دن سی تے اس دن سپریم کورٹ آف پاکستان کھلی, چیف جسٹس نے نوٹس لیتا اور 5 جج بیٹھ کے جا کے اتنے تو انہوں نے کہا آؤ نا ذرا کاکا یہ تسی کس حساب دے کر لیا, اور پھر روک دیا. اور پھر اس کے بعد جو تحریک عدم اعتماد تھی اس کے اوپر کاؤنٹنگ سپریم کورٹ کے آرڈر کے تحت ہوئی. تو اس وقت وہی عمر عطا بندیال صاحب جنہوں نے بعد انہوں نے صدقے واری گئے نا اور ان کی آرتیاں اتاری باقاعدہ سامنے با کے ہیں جی, نظر اتاری. ٹھیک ہے, نظر اتارنا میرا خیال وہی ہوتا ہے جو شاید ہندو مت میں آرتی اتارنا ہوتا ہے. تو انہوں نے جو آرتیاں اتاری اور جو نظر اتاری ان کی, انہوں نے بس چلے ہر قسم کے مت کے نال نا اگلے دی مت مار چھڑ دے پڑ گئے. تو یہ بس سارے جو حربے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں. اب انہوں نے اس کے خلاف پھر جو پوسٹیں کی ہوئی نا بیٹیوں کی اور ان کے خاندان کی خواتین کی تصویریں لگا لگا کر, وہ بھی ریکارڈ کا حصہ عمر عطا بندیال صاحب کے بارے میں. ٹھیک ہے, پھر وہی عمر عطا بندیال صاحب جب انہوں نے ان کو ریلیف دینے شروع کیے تھے پھر جویں انہوں نے صدقے واری گئے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو یہ اسی طرح کرتے ہیں اور ان کا یہی جو ہے طریقہ واردات ہے. لیکن میں یہ گزارش کروں کہ 9 مئی کے واقعات میں مجھے نہیں پتا یہ جو کیس چل رہا ہے اس میں عمران خان بچے گا, سزا ہو جائے گی. 190 ملین پاؤنڈ والے کی گل کر رہے ہیں, عدالت ہے, قانون ہے, مجھے قانونی موش کافیوں کا علم نہیں ہے, میں بالکل سیدھی بات کرنے والا آدمی ہوں. لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ اگر 9 مئی کے واقعات میں ملوث لوگ چھوٹ جاتے ہیں, ان کو سزائیں نہیں ہوتی ہیں, تو سر پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پاکستان کی ریاست جو ہے اس کی عملداری ختم ہو گئی. پھر یہاں پر جو مادر پدر آزادی جو ہے نا ادا دور دورہ آ گیا, پھر یہاں پر جنگل کا قانون آ گیا. اس کا مطلب اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوگا. تو لہٰذا جو لوگ بھی امید لگا کے بیٹھے ہیں, اب تک میں نے ان کی 2 امیدوں پر پانی پھیر دی. ایک بھائی نے ماڑی موٹی جی گل جی عمران خان کہتا سی مورسی سیاست کے خلاف بولیں گے, مورسی سیاست کے خلاف چلیں گے. یار میں نے ہاسا آتا سی ادو بھی, میں اب بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ بالکل جھوٹ اور فضول بات کرتے ہیں. بس علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے نا وہ تو ریکارڈ توڑن ٹرے جے بھائی عمران خان دے سارے. یعنی میں تو سچی بات ہے عمران خان کو ایک فراڈ سمجھتا ہوں. مطلب کسی کو اچھا لگے کسی کو لگے برا. یار میں تو اس بندے کے بارے میں کبھی اس خوشگوانی کا شکار نہیں رہا کہ وہ کوئی کریکٹر جو ہے وہ سنسیئر کریکٹر ہے کسی کے ساتھ بھی. یار جیڑا اپنے بچیاں دا نہیں بنیا انہیں تہاڈا میرا کتوں بننا. بڑی ایک صاف سیدھی سی بات ہے. وہ جوا کھیلتا ہے, وہ مانتا ہے میں جوا کھیل رہا ہوں, کیا بات ہے, زبردست. اب اگر وہ بندہ جوا کھیلے اور وہ کہے جی میں جوا کھیلنا, تو وہ کہے بڑا صاف کو آدمی, اور پہن جوا کھیلنا جرم ہے, یہ ایک گناہ ہے, اس پر سزا ملتی ہے. یوتھیاں دے عقل دیکھو انہوں ووٹ پائی جاندے نے, اور ووٹ نہیں پانا, ٹھپا نہیں لگانا, کچھ اور مارنا ہے.
ٹھیک ہے، بہرحال آپ کی مرضی ہے سر، آپ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ آپ ووٹ ڈالیں تو آپ ووٹ ڈالیں، لیکن قانونی طور پہ یہ جرم ہوتا ہے۔ بہرحال جو میں بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو علی امین گنڈا پور صاحب ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ رشتہ داروں کو وزارتیں دینا گناہ تو نہیں۔ یہ ذرا بات غور سے سنیں، میں ابھی بتاتا ہوں ان کے رشتہ دار کیڑے کیڑے بیچے گئے ہیں۔ رشتہ داروں کو وزارتیں دینا گناہ تو نہیں ہے، یہ مورسی سیاست نہیں ہے، پارٹی نے قربانی دینے والوں کو موقع دیا، یہ علی امین گنڈا پور صاحب فرما رہے ہیں۔ اچھا، اب میں نے معلوم کیا فون کر کے وہاں پر جو ایک دو لوگوں سے، اور پشاور کے بڑے سینئر صحافیوں سے، صفی اللہ گل میرے ایک دوست ہیں، بڑے سینئر صحافی ہیں، ان سے میں نے معلوم کیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ علی امین گنڈا پور کا اپنا کوئی رشتہ دار اس کابینہ میں نہیں ہے، علی امین گنڈا پور کی نا، لیکن جو رشتہ دار ہیں وہ ذرا سن لیں۔ اسد کیسر کے بھائی ہیں عاقب اللہ، یہ جناب کابینہ کا حصہ ہے۔ ارشد ایوب صاحب ہیں جو عمر ایوب کے کزن ہیں۔ خالد لطیف صاحب ہیں جو شیر افضل کا بھائی ہے۔ شیر افضل مرمت وہ جو کہتا ہے نا کہ وہ پھر پروگرام کہاں جائے رہنا تھا، پھر تو پروگرام بڑھ گیا، وہ پہن پروگرام بھی بڑھ گیا تو پرا کابینہ جی بڑھ گیا، ٹھیک ہے۔ پھر جناب فیصل خان ترکئی صاحب ہیں جو کہ شہرام ترکئی کے بھائی ہیں۔ پھر جناب ایک عدنان قادری صاحب ہے جو نور اللہ قادری تھے، ان کے یہ بھتیجے ہیں۔ ایک چیز میں آپ کو اور بتاتا ہوں کہ کے پی کے عوام نے تیسری بار کسی پارٹی کو مسلسل منتخب کیا، اور جب سے یہ پاکستان میں انتخابات ہو رہے ہیں، تحریک انصاف واحد وہ خوش نصیب پارٹی ہے جس کو کے پی کے لوگوں نے تیسری بار مسلسل موقع دیا ہے۔ کبھی نہیں ہوا، ایک باری موقع دیں دے، دوسری باری فارغ کرا دیں، کسی ہور نو لین دے۔ کے پی کے لوگوں کا یہ آپ پورا ٹریک ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں۔ اے این بی کو موقع دیا، اگلی باری جناب پیپل پارٹی میں دیتا، اگلی باری جے یو ایف نے دیتا، پھر تحریک انصاف نے دیتا، مگر جیسے ہی تحریک انصاف آئی پائر میں تحریک انصاف گئی نہیں جب انتظار، تیسری بار موقع دیا انہوں نے، لیکن وہاں پر 1000 ارب سے زیادہ کا ڈیفالٹ ہے صوبے میں، 1000 ارب سے زیادہ کا ڈیفالٹ ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کو پوری کی پوری کے پی کے کی آبادی 4 کروڑ ہے یا 4.5 کروڑ ہے، مجھے ایگزیکٹ فگر کا نہیں معلوم، لیکن جتنی بھی ہے کروڑا اعتبار ہے نا، اس میں ایک بھی بندہ ایسا نہیں ملا جو فائنانس کے معاملات کو سنبھال سکتا ہو۔ لہٰذا انہوں نے کراچی سے ایک بندہ امپورٹ کیا ہے پشاور میں، اس کا نام ہے جی مزمل اسلم۔ یہ صاحب جو ہیں یہ پہلے کسی دور میں میرا خیال ہے شاید جرنلسٹ بھی ہوا کرتے تھے، میرا خیال ہے، مجھے اس بارے میں کنفرم نہیں ہے، لیکن یہ ترجمان تھے وزارت خزانہ کے ایک دور کے اندر، اور ان صاحب کو اب فائنانس کا ایڈوائزر لگایا گیا ہے۔ اب آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ یہ حالت ہے، یہ وہ اصحاب ہیں، یہ ان اصحاب کی پارٹی ہے تحریک انصاف جس کا نام ہے، جو کہتے تھے کہ ہم جو ہیں ہمارے پاس بہت کچھ ہے، اسی اینج کرے چیزاں سدیاں کر دیں گے۔ وہ کیا نام تھا اس کا، مراد سیدو کہتا تھا عمران خان آئے گا 200 ارب ڈالر لائے گا، 100 ارب ڈالر آئی ایم ایف کے منہ پہ مارے گا، 100 ارب ڈالر سے پاکستان چلائے گا، یہ بات کرتے تھے نا وہ۔ اب سر مزمل اسلم صاحب آ گئے ہیں، عمران خان دے ہوندے 200 ارب ڈالر تے نہیں آیا، پاکستان 24,000 ارب روپے کا مقروض ضرور ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب مزمل اسلم صاحب آ گئے ہیں اور کراچی سے اٹھ کے آئے ہیں، کراچی کے رہنے والے ہیں، پشاور میں وہ پالیسیز بنائیں گے، کل کو وہ ان کی پالیسی نہ چلی، جو بھی بنائیں گے نیکی نیتی سے بنائیں گے، میں ان کی نیت پہ بھی شک نہیں کر رہا، لیکن فرض کرتے ہیں ان کی پالیسی نہ چلی اور جو 1000 ارب کا ڈیفالٹ ہے وہ 2000 ارب چلا گیا یا 1500 ارب چلا گیا، تو اس پوائنٹ تک ہی جانا ہے، تو بیدی کی جانی چھو انہیں پوائنٹ چکنا، اپنا بوریا بسترا فلائٹ پھڑنی تے سیدھا کراچی لینڈ کر جانا، بھگتنا تے کے پی کے عوام نے۔ یہ ہے وہ پارٹی کے پی کے لوگوں جس کو آپ نے ووٹ دیا ہے، جو آپ کو اس قابل نہیں سمجھتی کہ آپ میں سے کسی کو فائنانس منسٹر بنائے۔ میں کم از کم ایسا سمجھتا ہوں، لیکن آپ کیسا سمجھتے ہیں؟ جیسا بھی سمجھتے ہیں لکھی کا ضرور، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔
فی وقت اتنا ہی، ملتے اگلے ویلاگ۔